کے باقاعدہ مجموع میں. اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ, آپ تفسیر حدیث بہت بڑے امام ہیں, آپ کی تفسیر کبیر عربی کے اندر ہے کئی جلدوں میں. آپ فرماتے میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو میں نے ایک فلسفی کو دیکھا, وہ اپنے ابا جی کو مار رہا تھا, باپ کو مار رہا تھا. تو میں نے کہا بڑا بدبخت ہو گیا ہے, اپنے باپ کو مارا. اس نے فلسفہ بلاغت منطق یہ پڑھی تھی, دماغ خراب ہوا. کہنے لگا نہیں جی, باپ کا حق بنتا ہے باپ کو مارنا چاہیے. ہم نے کبھی یہ سنا ہے باپ کو مارنا چاہیے؟ سنا نہیں, لیکن لوگ مارتے بھی ہیں کہ اللہ معاف فرمائے, یقین کریں بڑے بدبخت لوگ ہیں. کہتے وہ فلسفی کہنے لگا کہ حضرت جی باپ کو مارنا چاہیے, یہ باپ کا حق بنتا ہے. آپ کہتے میں بڑا حیران کہ میں نے تو قرآن و حدیث میں باپ اور ماں ان کی عظمت و شان پڑھی ہے, ان کی اطاعت, ان کی فرما برداری پڑھی ہے, اور یہ بڑا بدبخت ہے اس نے فلسفہ پڑھا اور فلسفی بنا, اور آج کہتا ہے کہ ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے, مارنا چاہیے, یہ ماں باپ کا حق بنتا ہے. کہتے میں نے اس سے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ باپ کو مارنا چاہیے. اب اس نے دلیل دیکھو کیسے دی. کہنے لگا امام رازی کو حضور یہ بتائیں ہم جب دنیا میں نہیں آئے تھے تو کہاں پہ تھے, ہم جب دنیا میں نہیں آئے تھے تو کہاں پہ تھے؟ فرمایا عالم ارواح میں تھے. کہا عالم ارواح یعنی بلندی پہ؟ فرمایا بالکل بلندی پہ. کہا پھر دیکھیں ماں باپ کی شادی ہوئی, ہم پیدا ہوئے, پہلے عالم ارواح میں تھے, لیکن جب ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوئے تو کہاں پہ آئے, دنیا میں. کہنے لگا عالم ارواح اوپر ہوتی ہے بلندی پہ, ماں باپ ہمیں نیچے لائے, تو جو کسی کو بلندی سے نیچے لائے اسے مارنا چاہیے. کہنے لگا اسی تے بڑے اچے بندے ایسے ماں پیو تھلے لے کے آئے, تو ان کو کیا کرنا چاہیے, مارنا چاہیے. یہ تو تھا اس کا انداز, لیکن میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھی. فلسفی تو کہہ رہا تھا نا کہ ماں باپ ہمیں عالم ارواح یعنی بلندی سے نیچے لائے تو انہیں مارنا چاہیے, لیکن میں نے حضور کی ایک حدیث پڑھی ہے. پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں, جو جنت ہے یہ آسمان سے بھی اوپر ہے, آسمان سے اوپر ہے. مقام مستوی سدرۃ المنتہا اس سے بھی جنت اوپر, ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر ہے. لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ اگر جنت چاہیے وہ جنت جو آسمان سے بھی اوپر تھی, سدرۃ المنتہا مقام مستوی سے اوپر تھی, میں محمد نے جنت کو وہاں سے کھینچا ہے اور لا کے تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے. محبوب تو جنت کو وہاں سے ماں کے قدموں کے نیچے لا رہے, اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ ہمیں ماں باپ اوپر سے نیچے لائے. تو نیچے لانے سے بندے کی شان کم نہیں ہوتی. محبوب کریم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ جب آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں نا ہمیں جنت جہنم سامنے نظر آتی ہے, لیکن جب گھر میں جاتے ہیں تو یہ کیفیت رہتی نہیں, یہ کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں. تو حضور علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا, فرمایا میرے دربار میں تمہاری جو حالت ہوتی ہے گھر میں جا کے بھی اگر ویسی رہے, فرمایا تم بستر پہ جا کے لیٹو گے اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں گے. اگر بندہ شریعت کا پاسدار رہے نا تو فرشتے سلام کرتے ہیں, شان بندے کی کم ہوتی. ہاں جب بندے نے گناہوں میں اپنے آپ کو مگن کیا, اللہ رسول کی نافرمانی کی, پھر تو ظاہر بات ہے گندا ہونا ہی ہونا ہے. حضور باب اللہ شاہ نے اسی بات کو سمجھایا. آپ فرماتے کن فیکون, جد رب فرمایا اتی اسی بھی اوتھے ہاسے. عالم ارواح میں سارے تھے, حضور باب اللہ شاہ فرماتے کن فیکون, جد رب فرمایا اتی اسی بھی اوتھے ہاسے. کالو بلا اسی کنی سنیا کوئی گونگے ڈورے ناسے, تے اصل مکان لا مکان سی ساڈا پر اسی آن بتاں وچ پھاسے. اوے بلے شاہ نفس پلیت پلیت چا کیتا, اسی اصل پلیت تے ناسے. بلے شاہ نفس پلیت پلیت چا کیتا, اسی اصل پلیت تے اصل پلیت تے. اور ایک اور جگہ پہ حضور بلے شاہ فرماتے ہیں کہ دل و نماز تو پردہ نہیں, جئی نیتی جئی نا نیتی. دل و نماز تو پردہ نہیں, جئی نیتی جئی نا نیتی. گٹے گوڈے تو پاج پائی تو نہ پر تیرے اندروں گئی نہ پلیتی. دل و نماز تو پردہ نہیں, جئی نیتی جئی نا نیتی. گٹے گوڈے تو پاج پائی تو نہ پر تیرے اندروں گئی نہ پلیتی. تے دنیا دے دکھلاوے خاطر اور تو پاج پاج بننا مسیتی, پر اٹھ بلیا چل اوتھے پڑھیے جنہ کدے قضا نہیں کیتی. اٹھ بلیا چل اوتھے پڑھیے جنہ کدے قضا.
بولو جنہ کدے قضا نہیں کی تھی. اس لیے میرے بھائی آج اللہ کے دربار میں جھکنا چاہیے. یہ والدین، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، یہ ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے. دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام، حضور کے اہل بیت اطہار کتنا پیار کیا. حضور پہ جانیں قربان کی کہ نہیں؟ بولے صحیح نا؟ جانیں قربان کی. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سب کچھ قربان کیا حضور کے نام پہ. اور میں نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے نبی پاک علیہ السلام جب تک نماز پڑھانے کے لیے نہیں آتے تھے یہ انتظار کرتے رہتے تھے. آپ بخاری شریف پڑھے، صحابہ کرام علیہ رضوان تہائی رات تک بھی حضور کا انتظار کرتے. کبھی کبھی آدھی رات ہوتی، حضور عشاء پڑھانے نہ آتے، وہ انتظار میں رہتے. ہمارے یہاں پہ تو امام صاحب 2 منٹ لیٹ کر دیں تو لوگوں کی کیفیات بدل جاتی ہیں. امام صاحب تو پتہ نہیں نماز کا ٹائم پھر کتنے رہ گئے ہو. آپ ہمیں 4 نمازاں تو بعد ایک نماز سے آیا ہوئے ہیں، لیکن وہ آدھی رات تک بھی انتظار کرتے تھے، بیٹھے رہتے. تو مجھے بتائیں یہ انتظار بغیر محبت کی ہوتا ہے؟ بغیر پیار کے ہوتا ہے؟ اتنی محبت، اتنا پیار، لیکن میرے محبوب کو پھر بھی والدین کا پیار یاد آیا، محبت ان کی پھر بھی یاد آئی. حضور نے پتا کیا فرمایا؟ لو ادرکت والدیا، کاش آج میں محمد کے ماں باپ زندہ ہوتے. میرے ماں باپ، سرکار نے تمنا کی، یعنی محبت تھی، پیار چاہت تھی. پھر کیا فرمایا؟ او احدہما، یا دونوں میں سے ایک، یعنی میری ماں زندہ ہوتی. پھر میں نماز عشاء پڑھانے کے لیے آتا اور نماز کے دوران سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا. حدیثوں میں آتا ہے سورت فاتحہ بندے اور رب میں تقسیم ہے، آدھی بندہ پڑھتا ہے، آگے سے آدھی کا جواب اللہ دیتا ہے. بندہ جب کہتا نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ بتایا کیا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی ہے. اب پھر جب بندہ نماز پڑھے اللہ جواب دیتا ہے. پھر باقاعدہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، جبریل امین بارگاہ رسالت میں آئے، حضور سے کئی سوال پوچھے. ایک سوال یہ بھی تھا، حضور یہ بتائیں مل احسان، احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کیا چیز ہے؟ تو حضور نے بتایا کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا اللہ کی عبادت یوں کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. رب کی عبادت یوں کرو کہ تم اللہ کو فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تم رب کو نہیں دیکھ رہے تو یہ دل میں بٹھا لو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اچھا، جب حضور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو یوں پڑھو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو جب سرکار پڑھتے ہوں گے کیا اللہ کا دیدار نہیں ہوتا ہوگا؟ بولے صحیح نا؟ ہوتا ہوگا نا. پھر باقاعدہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری، ہم کیونکہ بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب میں باقاعدہ لکھا ہے کہ جب حضور معراج پہ گئے نا، معراج پہ پنجابی شاعر نے کہا نا، کوئی پھل کتے رہ یار گیا، کوئی جا ستراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا. کسی راز اراز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، صدیا طالب تے گیا مطلوب ہوتے، جبرائیل سی سج لے جان والا، بازے کہندے بن دروازیاں تو پہنچیا کیویں سی عرش تے جان والا، پر عشق کہندا ہے عقل نو او تو چپ کر جا، جانے جان والا یا لجان والا. رب نے کہا محبوب اب واپس چلے جائیں. داتا صاحب نے لکھا کشف المحجوب میں، حضور نے بتایا کیا کہا؟ یا اللہ میں دنیا میں واپس نہیں جاتا. رب نے کہا چلے جاؤ. حضور نے کیا کہا؟ مولا میں نہیں جاتا. کہا محبوب کیوں نہیں جاتے؟ کہا مالک یہ جو معراج کی رات تیرا دیدار ہوا ہے، تیرے دیدار میں اتنا مزہ ہے، اتنی لذت ہے، یہ دنیا میں کہاں ملے گا، اس لیے میں واپس میں تیرا دیدار کروں گا یہاں پہ. اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب آپ دنیا میں جاؤ، جا کے امت کی اصلاح کرو، رہ گیا مسئلہ دیدار والا وہ تجھے ہر نماز کے دے رہا ہوں تحفہ. یہ دیدار جو معراج کی رات آج تجھے کروایا ہے یہ نمازوں کا تحفہ ہے، یہی دیدار تجھے ہر نماز میں عطا فرما دوں گا. اچھا جب حضور نماز پڑھاتے ہوں گے تو اللہ کا دیدار بھی، بولیں دیدار بھی، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں نماز پڑھانے آؤں، سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوں، ادھر سے میں پڑھتا ہوں، جواب اللہ دیتا ہے، رب کے دیدار بھی ہیں. اگر میری امی اس وقت مجھے کہے
इब्नी मुहम्मद, बेटा मुहम्मद मेरी बात तो सुनो। हालत नमाज में मेरी अम्मी मुझे कब बुलाए? नमाज की हालत में। इब्नी मुहम्मद, बेटा मोहम्मद मेरी बात तो सुनो। लब्बैक काबा की कसम, मैं नमाज छोड़ देता, पहले जाके अपनी अम्मी की बात सुनता, पहले माँ की बात सुनता। मुझे बताएं, हमारी नमाजें सरकार की नमाज के बराबर हो सकती हैं? सरकार कहते मैं नमाज छोड़ने के लिए तैयार हूँ माँ बाप की खातिर, माँ की आवाज़ पे, और मैं कहता हूँ मेरे काम बड़े ज़रूरी हैं। माँ बुलाती है तो बुलाए, अम्मी मेरे काम बड़े ज़रूरी हैं। तेरे काम कहाँ ज़रूरी हो गए? माँ बाप को तेरी हाजत है, तुझे बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं देती। इतने मुकद्दर, तुझे तो ये कह दिया इनका दीदार करे तुझे हज की बरकत अता फरमा देगा, हज का सवाब। तुझे तो ये हुक्म है माँ बाप के लिए दुआ मांग, अल्लाह तेरे रिज़्क में कभी कमी आने ही नहीं देगा। हम ठोकरें खा लेते हैं, माँ बाप को घर से निकाल देते लोग। इसलिए आज ये जो हमारे एक भाई के वालिद मोहतरम इस दुनिया से गए हैं, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब, इसलिए मैंने ये बातें बयान कर दी। तो हमें जिनके वालिदैन जिंदा हैं, खुदारा हाथ जोड़ के कहते हैं उनकी खिदमत करनी करेंगे ना, बढ़ चढ़ के इंशाअल्लाह। और जिनके दुनिया से जा चुके हैं, दुआ करें अल्लाह ताला सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए, सबकी आखिरत की मंजिलें भी आसान फरमाए। मेरा रब हर एक की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा के उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बनाए। और जो सुना रब सुल जलाल हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे कहा तो नहीं, लेकिन ज़ाहिर बात है मस्जिद आपके सामने खड़ी है, मुझे नज़र भी आ रही है, आपको भी। तो जैसे देख के हम दूर नज़दीक से किराए वगैरह हर चीज़ भर के साथ आए हैं, तो कुछ ना कुछ करी साहब कर ली अंदर थोड़ी मस्जिद तो आपकी